میرے محترم دوستوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ سال قبل کی بات ہے، شاید 30 سال یا 40 سال یا ہو سکتا ہے 50 سال پرانی بات ہو، کیونکہ جن صاحب کا میں نے تذکرہ کرنا ہے ان میں ایک خوبی نسوانی بھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر لوگوں پہ آشکارا نہ ہو، اس لیے مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ 30 سال ہے، 40 سال ہے یا 50 سال ہے۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، بادل گرج رہے تھے اور ہوائیں تھم چکی تھیں۔ ایک نجی ہسپتال میں ایک منع کی پیاری سی آواز اس کے والدین کو کھلکھلا رہی تھی، اور اس کو گود میں لے کر انہوں نے بڑی بڑی امیدیں لگائیں۔ اس کی والدہ نے کہا، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت رنگت اور کیا خوبصورت آواز ہے۔ والد نے جب اس کو ہاتھوں میں لیا تو کہا، میرا بیٹا بڑا ہو کے میرا نام روشن کرے گا۔ وقت کی چکی چلتی رہی اور وہ بیٹا بڑا ہو گیا۔ پھر اس کی والدہ نے اس کے کارناموں پر کہا، دیکھا، جیسا ہم نے چاہا ویسا بیٹے نے کام کر دکھایا اور یہ ترقیوں کی منازل طے کرتا چلا گیا اور ایک بڑی فرم میں ملازمت اختیار کر لی۔ والد نے کہا، بیٹا، تم نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، تم حقیقی میرے جانشین ہو۔ بہن نے کہا، میرا یہ بھائی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میری اہلیہ نے کہا، کیا خوبصورت، کیا خوبصیرت شوہر ہے، پیکر اطاعت اور مجسمہ تقلید۔ میرے معزز سامعین، میں دوبارہ سے آپ کو یہ تمام جملے سناتا ہوں تاکہ آپ کی سماعت میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی۔ میری والدہ نے کہا کہ میرے اس بیٹے نے ویسا ہی کیا جیسے ہم نے اس کا سوچا تھا اور ایک بڑی فرم میں ملازم ہو گیا۔ اور زید، نکھٹو نکمے، تم نے کیا کیا؟ والد نے کہا، میرے بڑے بیٹے نے میرا نام روشن کیا۔ اور زید، تم نے کیا کیا؟ میری بہن نے صرف غصے والی آنکھوں سے ہی مجھے گورا تھا کہ اس کے آگے میرا بس نہیں چلا۔ اور میری اہلیہ نے کہا، دیکھو اپنے بھائی کو، کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصیرت ہے، پیکر اطاعت ہے، مجسمہ تقلید ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، اس وقت مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اس گھر میں تیرے لیے کچھ نہیں رکھا۔ چنانچہ میں بھی کمر بستہ ہو گیا اور میں نے بھی ہنزو کی پہاڑیوں کا سفر طے کیا، اور وہاں کے دلکش نظارے دیکھ کر دل کو سرور ہوا۔ لیکن اللہ بھلا کرے، وہاں منفی درجہ حرارت سے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں واپس پلٹ کے آ گیا۔ نتیجتاً کچھ پہلے چلتے ہیں کہ جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ زید، تم نے کیا کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن 24 اگست سن 2019 کو آپ سب کو معلوم ہے کہ بندہ ناچیز نے وہ کارنامہ دیا یا وہ کارنامہ کیا جس کی بندہ ناچیز خود بھی تمنا کرتا تھا لیکن اس کو بھی یقین نہ تھا۔ اس سے پہلے جب بھی میں ٹوسٹ ماسٹر میں آتا تھا تو مجھ سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ 550 روپے اگر کسی اچھی جگہ انویسٹ کر دیے جائیں، اور غلام قادر صاحب ہمیں بتائیں گے کہاں کیے جائیں،
تو یہ کچھ سالوں میں بہت سارے پیسے بن سکتے ہیں. کیا فائدہ کراچی ٹوسٹ ماسٹرز کلب میں جانے کا. لیکن جب یہ نتیجہ آیا تو اس وقت بھائی نے کہا واہ کیا خوب انداز ہے. بہن نے مبارکباد کہی اور آنکھوں سے وہ آنسو دکھائے جس سے معذرت ٹپک رہی تھی. اور بالآخر دنیا کے وہ خواب جو ہر شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی اہلیہ اس کی کبھی تعریف کر دے، وہ موقع ایسے آیا کہ انہوں نے کہا ہاں تم بھی کچھ اچھا بول لیتے ہو. تو میرے دوستوں، میرا پیغام آپ سب کو یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں نئی صبح اور نئی شام پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح اور نئی شام پیدا کر. میں نے بھی ایک قدم اٹھا لیا ہے اپنی اگلی زندگی کے لیے، لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے اس کو اگلی تقریر میں بیان کر لیں گے. اس لیے آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر. محترم جناب ٹوسٹ ماسٹر